فرماتے ہیں اس سے پہلے فرمایا تھا لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم چاہتے تھے کھیل اور تماشا، لاتخذناہ من لدنا، کھیل تماشا اپنے پاس بنا لیتے، آپ کے سامنے ظاہر نہ کرتے، ان کننا فاعلین لیکننا لم نفعلہ، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آسمان و زمین کو آپ کے سامنے ظاہر کیا تاکہ آپ فائدہ اٹھائے، دلیل پکڑے۔ وَلْنَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ، بلکہ ہم مارتے ہیں بالحق، حق کے ساتھ، حق کو، علی الباطل، باطل پر، ہم حق کو اٹھا کر باطل پر مارتے ہیں، فَيَدْمَغُهُ، تو باطل کے سر کو پھاڑتا ہے، باطل کے دماغ کو تہس نہس کرتا ہے، دم دماغ سے نکلا ہے، اس کے دماغ کو تہس نہس کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ باطل حق کے خلاف جو سوچتا ہے
اور دلائل بناتا ہے اپنے ذہن میں، اور اپنے ذہن میں دلائل کو مرتب کرتا ہے. جب ہم حق دلائل بیان کرتے ہیں تو کافر کفر کے سر کا اور کفر کا دماغ تہس نہس ہو جاتا ہے، اس کے دلائل ختم ہو جاتے ہیں اور وہ پاگل بن جاتا ہے. تو اگر کوئی اشکال کرے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم باطل پر حق کو مارتے ہیں اور حق اور باطل کے دماغ کو ختم کرتے ہیں اور تہس نہس کرتے ہیں اور پھاڑتے ہیں، یہ کیوں نہیں فرمایا ہم حق کو باطل پر ڈالتے ہیں تو باطل کچل ڈالتا ہے، باطل کچلا جاتا ہے. یہ اس لیے نہیں فرمایا کہ یہاں دلائل کی طرف اشارہ ہے. حق کے دلائل آتے ہیں تو باطل کے دماغ میں سوچے ہوئے دلائل سب ختم اور برباد ہو جاتے ہیں، اس لیے دماغ کا ذکر فرمایا. اور باطل ہر وقت سوچتا رہتا ہے حق کے خلاف. قذف کہتے ہیں دور سے مارنا. جب دور سے کسی چیز کو مارے، دور سے ہم مارتے ہیں تو تیر کو قریب سے مارا جائے اس سے زیادہ مؤثر ہے کہ دور سے مارے، یعنی برابر فاصلے سے، زیادہ قریب نہ ہو. نرمی بالحق، ہم مارتے ہیں حق کے ساتھ، ایمان کے ساتھ. علی الباطل فیدمغہ اے یذہبہ، اس کو ختم کرتا ہے، اس کے سر کو پھاڑتا ہے. وَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، پس یکا یک اچانک ہوا یہ باطل زاہق فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. زاہقہ فنیا، ذاہق. وَدَمَغَهُ فِي الْأَصْلِ، اور دمغہ اصل میں اصاب دماغہ بالضرب، اس کے دماغ کو لگایا ہے ضرب. وَهُوَ مُقَتِّلٌ یا مقتل، اور یہ قتل کا سبب بنتا ہے. یعنی جب دماغ کو ختم کیا تو ختم کیا، لیکن اس سے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ جب ذبح کیا تو قتل کیا. دماغ کا پہ ذکر کیوں ہے؟ اصل میں دماغ کا ذکر ان کے دلائل اور ان کی سوچ اور ان کے غلط نظریات کے باطل کرنے کی طرف اشارہ ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ، اور تمہاری لیے ویل ہے، عذاب شدید ہے. یہ مت کہو کہ لام فائدے کے لیے ہے، لام تخصیص کے لیے ہے. اور تمہاری لیے ویل ہے، ویل تمہارے ساتھ خاص ہے، کافروں کے ساتھ. عذاب شدید یا وادن فی جہنم، مما تصفون، مما تصفون، اس شرک کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، یا ولد کی وجہ سے، زوجہ کی وجہ سے، تصفون جو تم بیان کرتے ہو. حالانکہ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان و زمین کی تمام چیزیں ہیں. ملکن وخلقن وعبیدن لا ولدن ولا زوجتن، آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں. یہ چیزیں مملوک ہیں، مولود نہیں ہیں. چیزیں مملوک ہیں اور زوجہ وغیرہ نہیں ہے. آپ کو بتایا تھا اللہ کے لیے ولد ہونا تو عیب ہے کہ گورے سے گورا پیدا ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق ہے اس سے مخلوق پیدا ہو گیا. مخلوق اور خالق میں تو کوئی نسبت نہیں ہے. اگر انسان سے بکری کا بچہ پیدا ہو جائے تو یہ عیب ہے. یہ تو بہت ہی زیادہ عیب ہے کہ خالق سے مخلوق پیدا ہوا. ہاں، خالق نے مخلوق کو پیدا کیا. ومن عنده، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی فرشتے. اللہ کے پاس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جگہ، اللہ تعالیٰ کی تجلی کی جگہ جو آسمان ہے، اللہ تعالیٰ کی حکومت کے آفس کے پاس ہے، یعنی آسمانوں. لا یستکبرون عن عبادتہ، یہ خبر ہے. من عنده مبتدا، لا یستکبرون، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. ولا یستحسرون، اور نہ تھکتے ہیں. اے لا یعیون، نہ تھکتے ہیں. لا یعیون، نہیں تھکتے. اعیا یعی اعیاء تھکنے کو کہتے ہیں، تو لا یعیون پڑھیں گے.
اور یا اگر لا یعیون ہو، عییہ یعیا، اس کے معنی عاجز ہونا، عاجز نہیں ہے، لیکن حاشیے میں لکھا ہے کہ اعیا سے ہے، جب اعیا سے ہو تو یعیون کہیں گے. اور یعیون عاجزی، شفاء العی السؤال، آپ نے پڑھا ہے مشکات میں، شفاء العاجز عجز السوال، آدمی عاجز ہو کسی چیز کے حاصل کرنے سے تو سوال کر لو، وہ عیون آیا ہے. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہیں، لا یفترون سستی نہیں کرتے، فتور سستی کو کہتے ہیں. فہو منہم، تسبیح ان کے لیے ایسی ہے کالنفس منا، جیسے ہمارے لیے سانس. لا یشغلنا عنہ شاغل، ہم کو غافل نہیں کرتا، عنہ سانس سے، شاغل غافل کرنے والا، یعنی کوئی رکاوٹ، شاغل رکاوٹ، جیسے ہم کو سانس سے کوئی رکاوٹ نہیں روک سکتی، اسی طرح فرشتوں کو تسبیح سے کوئی رکاوٹ اور مانع نہیں روک سکتا، کیونکہ ان کے لیے سانس کی طرح ہے. التسبیح لهم کالنفس لنا، ام اتخذوا آلہۃ من الارض اہم ینشرون، یہ بل انتقال کے لیے ہے اور حمزہ انکار کے لیے ہے. ام بمعنی بل اور حمزہ مقدر ہے، یعنی بل اتخذوا، بلکہ کیا، ما قبل سے انتقال ہے کہ اللہ کے لیے ولد کہتے تھے، اور اب یہ بات ہے کہ انہوں نے اتخذوا بنا لیا ہے، آلہۃ معبودین بنائے ہیں، من الارض کائنۃ من الارض، مصنوعۃ من الارض، جو آلہہ مصنوع ہے زمین سے، یعنی زمین کی چیزوں سے بنی ہوئے والہہ ہے، جیسے پتھر ہے، سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، ان چیزوں سے معبودین بناتے ہیں. کو فرماتے ہیں کہ اہم ینشرون، کیا یہ معبودین ینشرون مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، مردوں کو اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں. اہم ضمیر آلہہ کو راجع ہے، ینشرون یحیون الموتى، لا بالکل نہیں، وہ تو خود دوسرے کے کندھے پر بوجھ ہے، دوسرے کو کیا اٹھائیں گے؟ جس پتھر کے معبود کو بنایا اس کو تم اٹھاؤ گے، وہ خود نہیں اٹھ سکتا. جب وہ خود نہیں اٹھ سکتا تو دوسرے کو کیا پیدا کرے گا؟ لا یکون الہا، الہ نہیں ہوگا مگر وہ جو موتا کا احیاء کرتا ہے. اس لیے اس کے علاوہ جتنے ہیں، اولیاء ہو، انبیاء ہو، اور اتقیاء ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی ہے، اغنیاء ہے، ان میں سے کوئی بھی احیاء موتا نہیں کر سکتا. اس لیے ان میں کوئی بھی نہ حاجت روا بن سکتا ہے، نہ مشکل کشا بن سکتا ہے، نہ عالم الغیب بن سکتا ہے، نہ حاضر نادر بن سکتا ہے، نہ بیٹا بیٹی دینے والے بن سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. ما فوق الاسباب، ہاں ما تحت الاسباب، اگر آپ کو کچھ دے دے تو ٹھیک ہے. فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ہوتی فیہما آسمان و زمین میں، فیہما آسمان و زمین کی طرف ضمیر راجع ہے. اگر اشکال ہو کہ فیہن نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ سماوات بھی جمع ہے، زمین بھی جمع ہے، تو دو جب ڈبل جمع ہو تو اس کی طرف ہن ضمیر راجع ہونا چاہیے. جواب یہ ہے کہ دو گروپ مراد ہے. لو کان فیہما، اگر ہوتا ان دونوں گروپ میں، ایک گروپ ہے آسمانوں کا، دوسرا گروپ ہے زمین کا، آلہۃ معبودین الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا. آپ نے کافیہ میں پڑھا ہے کہ اللہ صفتی ہے، یہ اللہ استثناء کے لیے نہیں ہے، اور اللہ صفتی غیروں کے معنی میں ہے. اس کی دو وجہ لکھی ہیں. ایک تو اس یہ وجہ لکھی ہے کہ آلہۃ جمع منکر ہے، جمع نکرہ ہے، اور الا اللہ استثناء اگر ہو جائے تو استثناء متصل میں ضروری ہے کہ مستثنی مستثنی منہ میں یقیناً داخل ہو، مستثنی مستثنی منہ میں یقیناً داخل ہو اور اس کو نکالا جائے. تو جب آلہۃ جمع نکرہ ہے تو نکرہ کے اندر ما بعد کا داخل ہونا یقینی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو اگر معرفہ معرف باللام ہوتا اور استغراق کے لیے ہوتا تو تب اس کا ما بعد
اس کے ما قبل میں داخل ہوتا، لیکن اس کا ما قبل اس کا ما بعد کو شامل نہیں ہے، اس لیے کہ آلہۃ کیا ہے؟ نکرہ ہے، اور نکرہ جب سیاق اس بات میں ہو تو عموم پیدا نہیں کرتا، جب عموم پیدا نہیں کرتا تو وہ اللہ کو شامل نہیں ہے یقیناً۔ جب اللہ کو شامل نہیں ہے تو استثناء متصل کیسے ہوگا؟ حالانکہ استثناء تو متصل ہے اگر ہوتا استثناء۔ تو اس لیے یہ غیروں کے معنی میں ہے، آلہۃ غیر اللہ، آلہہ ایسے آلہہ جو غیر اللہ ہو، اللہ صفتی ہے۔ اور دوسری وجہ کافیہ وغیرہ میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ اللہ صفتی ہے، اللہ استثناء یا نہیں ہے، تاکہ معنی فاسد نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ اگر اللہ استثناء ہو تو پھر معنی یہ ہوگا، اگر آسمان و زمین میں معبودین ہوتے جن میں سے اللہ تعالیٰ مستثنیٰ ہے تو فساد نہ ہوتا، اور اگر ایسے معبودین ہوتے جس میں اللہ تعالیٰ بھی شامل ہے تو پھر فساد نہ آتا۔ یہ دو وجہ ہے۔ یہ آپ نے پہلی دفعہ سنی ہوگی، اس لیے کہ آپ نے کافیہ نہیں پڑھا ہے تو یہ کیا سنا ہوگا؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اس کے اندر معبودین ہوتے ما غیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے غیر اللہ تعالیٰ کے سوا، لفسدتا، تو آسمان و زمین فاسد ہوتے، آسمان و زمین کا نظام بگڑ جاتا، آسمان و زمین خراب اور برباد ہو جاتی۔ تو یہ دلیل کہتے ہیں کہ اس دلیل کو برہان تمانع کہتے ہیں، برہان تمانع۔ اوپر کے اعتبار سے یہ ظنی ہے، اندر کے اعتبار سے اور گہرائی میں جانے کے اعتبار سے یہ دلیل یقینی ہے، برہان یقینی ہے۔ اوپر سے تو اس لیے ظنی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ اگر اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو فساد آتا، ممکن ہے کہ فساد نہ آتا بلکہ ان کا اتفاق ہوتا، تو فساد نہ آتا جب اتفاق ہوتا، غیر اللہ کے علاوہ اور دو معبود، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہوتا، دو ہوتے۔ تو یہ اوپر سے دلیل ظنی، اندر سے دلیل یقینی ہے۔ دلیل یقینی کے متعدد طریقے ہیں، مثلا 2-3 میں بیان کروں گا، اور باقی علم کلام کی کتابوں میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ مثلا یہ ایک اللہ تعالیٰ نظام چلا سکتا ہے یا نہیں چلا سکتا؟ اگر ایک اللہ نظام نہیں چلا سکتا تو اللہ معبود کیسے ہوا جب نظام بھی نہیں چلا سکتا؟ اور اگر ایک اللہ تعالیٰ نظام چلا سکتا ہے تو دوسرا اللہ بیکار بن گیا، اور جب بیکار ہو تو وہ خدا ہی نہیں ہے، جو کسی کام کا نہ ہو، نظام بھی نہ چلائے تو وہ خامخواہ اللہ بنا ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ دلیل یقینی ہوا۔ نمبر 2 طریقہ یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ اگر 2 معبود فرض کریں تو نمبر 2 نمبر 1 کی مخالفت کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر نمبر 2 نمبر 1 کی مخالفت نہیں کر سکتا تو نمبر 2 عاجز، والعاجز لا يكون الہا۔ اور اگر نمبر 2 نمبر 1 کی مخالفت کر سکتا ہے تو نمبر 1 خدا نہیں ہوا، اس لیے کہ نمبر 2 نے اس کی مخالفت کی اور مخالفت پر قادر ہوا، اور نمبر 1 عاجز ہوا۔ تیسرا طریقہ، نمبر 1 اللہ نمبر 2 سے اپنی معلومات کو چھپا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر نمبر 1 نمبر 2 سے اپنی معلومات کو چھپا سکتا ہو تو نمبر 2 معبود نہیں ہوا، اس لیے کہ اس کو معلومات کا علم بھی نہیں۔ اور اگر نمبر 1 نمبر 2 سے اپنی معلومات کو نہیں چھپا سکتا تو نمبر 1 معبود نہیں ہوا۔ تو یا نمبر 1 معبود نہیں ہوگا یا نمبر 2 اللہ نہیں ہوگا۔ اگر معلومات کو نمبر 2 سے چھپا نہیں سکتا تو نمبر 1 اللہ نہیں ہوا، اور اگر چھپا سکتا ہے تو نمبر 2 تو کچھ بھی نہیں ہوا، معلومات اس سے چھپ گئی۔ یہ آسان دلائل تھے، باقی اور بھی اس میں دلائل علماء نے ذکر کیے ہیں جو مشکل ہے، اور علم کلام کی کتابوں میں ہے، اور اردو کے علم کلام کی کتابوں میں بھی ہے۔ مولانا ادریس صاحب نے جو علم الکلام اور الکلام علم الکلام لکھی ہے، اور اسی طرح مولانا شبلی نعمانی نے کلام علم الکلام لکھی ہے، وہاں تفصیل سے ہے، وہاں دیکھ لے۔
عربی کی ضرورت نہیں، اردو میں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں برہان تمانع کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں مطلب یہ ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ، ما قبل میں آلہۃ من الارض کا ذکر ہے، تو یہاں وہی آلہہ مراد ہے. تو معنی یہ ہے لو کان فیہما آلہۃ مصنوعۃ من الارض، اگر زمین و آسمان میں یہ مصنوع آلہہ ہوتی، کوئی مٹی کا بنا ہوا ہے، کوئی پتھر کا بنا ہوا ہے، وہ تو خود عاجز ہے، الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، تو لفسدتا، تو سب چیزیں بگڑ جاتی، اس لیے کہ وہ اپنے کو نہیں سنبھال سکتے تو آسمان و زمین کو کیسے چلائیں گے. آسمان و زمین کا چلانا خاص نظام کے مطابق، جس میں ایک منٹ کا فرق نہیں آتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا کمال ہے. خرجتا عن نظامہما المشاہدی، یہ دونوں مشاہد اور محسوس نظام سے نکلتے، یہ نظام بگڑ جاتا. ایک معبود کہتا ابھی دن ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ابھی رات ہونا چاہیے. وجود التمانع بینہم، کیونکہ ان میں تمانع موجود ہوتا، ایک دوسرے کو منع کرنا، علی وفق العادت، جیسے عادت ہے، عند تعدد الحاکم، جب حاکم متعدد ہو تو ایک دوسرے کا مقابلہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. من التمانع فی الشیء، کسی چیز میں ایک دوسرے کو منع کرتے ہیں، وعدم الاتفاق علیہ، اور اس پر اتفاق نہیں کرتے. علامہ تفتزانی کہتے ہیں یہ برہان ظنی ہے، اور دوسرے لوگ ان سے ناراض ہوئے ہیں، کہتے ہیں آپ نے غلط فرمایا، یہ برہان قطعی ہے. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، بس اللہ تعالیٰ پاک ہے، رب العرش، جو عرش کا رب ہے، مالک ہے، یعنی خالق ہے. رب کے معنی تو تربیت کرنے والا، لیکن خالق ہونا اس کے ساتھ لازم ہے. عرش سے مراد کرسی ہے، یہ مصنف ہر جگہ کہتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. عرش الگ چیز ہے، کرسی الگ چیز ہے. عرش محیط ہے کرسی پر، کرسی محیط ہے سماوات پر، سماوات محیط ہے زمین پر. عما یصفون، اس شرک سے جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کرتے ہیں، یا عما ان شرکا سے جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کرتے ہیں. کون؟ کفار. اللہ بھی، یعنی یشرکون اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو شریک کرتے ہیں. عما یصفون اللہ، کہ جو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، بھی اس ماں کے ساتھ. وہ ماں کیا ہے؟ شریک وغیرہ، شریک وغیرہ کو بیان کرتے ہیں. لا يسأل عما يفعل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے متصرف ہونے، مستغنی ہونے کا. لا يسأل عما يفعل، اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا جاتا. جو کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، کسی کو ذلیل کرتے ہیں، کسی کو عزیز معزز بناتے ہیں، کسی کو ہدایت دیتے ہیں، کسی کو ضلال دیتے ہیں، کسی کو بیٹا، کسی کو بیٹی، اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھا جاتا. وهم يسألون، اور لو مخلوق سے پوچھا جائے گا. ما فعلتم، ما فعلوا، جو انہوں نے کیا ہے، یا لما فعلتم، عن افعالہم، ان کے افعال کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جاتا. کسی نے کہا کہ اگر کوئی کہے اللہ تعالیٰ نے فلان کو جہنم میں کیوں، فلان کو جنت میں کیوں بھیجا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گھر کا مالک ہو، ایک جگہ باغیچہ بنا دے، ایک جگہ بیت الخلاء بنا دے. اس سے نہیں پوچھا جاتا کہ تم نے یہاں بیت الخلاء کیوں بنایا، یہاں باغ کیوں بنایا. وہ کہے گا میں مالک ہوں. ہم اتخذوا من دونہ آلہۃ، بلکہ انہوں نے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا آلہۃ، معبودین، حالانکہ اللہ کے سوا معبود نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی یہ بناتے ہیں. اس میں استفہام توبیخ کے لیے ہے، کیوں بنائے. قل ہاتوا برہانکم، آپ کہہ دیں ہاتوا برہانکم، تم لاؤ برہانکم، اپنی قطعی دلیل. برہان کہتے ہیں واضح روشن دلیل کو. برہتن کہتے ہیں امرأتن، برہتن یا برہنتن اس عورت کو کہتے ہیں جو روشن چہرے والی ہو، تو روشن دلیل کو کہتے ہیں برہان.
بارسل گویند ایتونا ببرہان مبین. یہ فارسی کا شاعر کہتے ہیں وای بر کافر کہ بترا سجد بے حجت کند اور بارسل گویند ایتونا ببرہان مبین. افسوس ہے کفار پر کہ مشرکین غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں بغیر دلیل کے، اور انبیاء سے کہتے ہیں کہ ایتونا ببرہان مبین، برہان مبین لاؤ. علی ذالک، اس پر، ولا سبیل الیہ، اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. ولا سبیل الی الدلیل الی البرہان. هذا ذکر من معی و ذکر من قبلی. هذا یہ توحید، ذکر من معی یہ میری ساتھیوں کا مشن ہے، اور ذکر من قبلی اور مجھ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام اور امتی گزری ہیں ان کا بھی مشن ہے. یہ ترجمہ آپ کو کسی کتاب میں ملے یا نہ ملے لیکن آسان ترجمہ ہے. ذکر کس کو کہتے ہیں؟ سبق کو کہتے ہیں. ذکر کے معنی ہے کسی چیز کو ذکر کرنا، یاد کرنا، سبق. تو یہ ذکر من معی یہ میرے ساتھیوں کا بھی سبق ہے توحید. و ذکر من قبلی اور مجھ سے پہلے حضرات کا بھی یہی سبق ہے. میں نے سبق کو مشن کے لفظ سے تبدیل کر دیا آپ جیسے اذکیاء کے لیے. یا ہذا کی ضمیر، ہذا کی ضمیر توحید کو راجع ہے. یا ہذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یا یہ قرآن کریم ذکر من معی یہ میرے ساتھیوں کا سبق ہے. و ذکر من قبلی اور مجھ سے پہلے جو امتی، مجھ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کا بھی یہی سبق ہے قرآن کریم. قرآن مجھ کا امت محمدیہ کو پڑھنا چاہیے، اور جو مجھ سے پہلے انبیاء گزرے ہیں ان کی امتوں کو بھی پڑھنا چاہیے. تو ذکر من قبلی جو مجھ سے، یعنی ذکر امم من قبلی، ذکر من معی، ذکر امم من قبلی جو مجھ سے پہلے گزرے ہوں ان کی امتوں کے لیے بھی یہ قرآن کریم ذکر ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں من قبلی سے بعینہ ہی انبیاء مراد ہیں تو پھر قرآن کا مضمون من قبلی پہلے لوگوں کی نزدیک بھی قرآن کا مضمون تھا. قرآن کا مضمون توحید، رسالت، قیامت، اخلاق حسنہ یہ سب موجود تھا. تو ذکر سے مراد کیا ہے؟ دوسرا ترجمہ میں نے کیا بتایا جناب؟ قرآن کریم. قرآن کریم اس امت کو بھی پڑھنا چاہیے، اور پہلی امتوں یعنی پہلے انبیاء کی امتوں کو بھی پڑھنا چاہیے. ذکر من اے ذکر امم من قبلی، یا مضمون من قبلی کو آتا تھا. تیسرا ترجمہ ھذا یہ شرک کا رد الشرک. ذکر من قبلی معی یہ میرے ساتھیوں کا سبق ہے، اور ذکر من قبلی اور پہلے حضرات کا بھی یہ سبق ہے. یہ سبق شرک کو رد کرو اور شرک کی تردید میں اپنی تن من دھن خرچ کر لیا کرو. ذکر من معی اے امتی میری امت جو قرآن کریم ہے، ذکر قرآن کریم ہے. و ذکر من قبلی من الامم اور وہ جو مجھ سے پہلے امتی تورات اور انجیل وغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں میں سے لیس فی واحد منہا کسی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود ہے. مما قالو جو وہ لوگ کہتے ہیں، مما قالو جو معبودین وہ کہتے ہیں صنم ہے، وثن ہے، وغیرہ وغیرہ ہے. تعالی عن ذالک اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، اللہ تعالیٰ بیدار ہے اور بری ہے عن ذالک شرک سے. تعالی تبرأ عن الشرک بل اکثرهم لا يعلمون الحق بلکہ ان کی اکثریت لا يعلمون الحق حق کو نہیں جانتے، قرآن کو نہیں جانتے سمجھتے، توحید کو نہیں سمجھتے. فهم معرضون وہ اعراض کرتے ہیں، وہ منہ موڑتے ہیں عن النظر الموصل الیہ اس نظر سے جو پہنچاتی ہے الیہ حق کی طرف. حق کی طرف نظر سے نظر سے مراد دیکھنا نہیں، نظر سے مراد ہے دلیل، عن الدلیل الموصل الیہ.
وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا کسی رسول کو، الا نوحی الیہ، یوحا الیہ، مگر ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے، انہ لا الہ الا انا، کہ بے شک شان یہ ہے کوئی معبود نہیں مگر میں ہوں، فاعبدون، پس میری عبادت کرو۔ تو دیکھو، فالتوحید دین جمیع الانبیاء فلم تعرضون عن هذا، تم تو اس سے کیا، یہ تو تمام مشترکہ پروگرام ہے سب انبیاء علیہ السلام کا، اس سے تم کیوں منہ موڑتے ہو؟ اس لیے تم کتب سابقہ کی طرف رجوع کرو۔ تو اب بھی کتب سابقہ میں توحید اور توحید کے الفاظ ملتے ہیں۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لیکن یہ ایسے ظالم ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنا لیا ہے ولد۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ولد ہے جو بیوی سے پیدا ہو جائے، دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نائب اور قائم مقام بنایا ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کے مسائل حل کرے۔ تو لوگوں نے تو مشرکین نے کسی معبود کو بنایا ہے بیٹی کے لیے، کسی معبود کو بنایا ہے کاروبار کے لیے، اور مسلمانوں نے بھی اس کے دیکھا دیکھی یہ کام کیا ہے، کہتے ہیں فلان بابا فلان کام کرے گا اور فلان قبر والا فلان کام کرے گا۔ وہ کوئی کام نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے، ہاں اس کی وسیلے سے دعا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ولد نہیں ہو سکتا، ورنہ اللہ تعالیٰ مرکب بن جائے گا، اور مرکب محتاج ہوتا ہے، اور اسی طرح والد ولد کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ کا ولد ہو تو والد ولد کا محتاج ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مرکب ہو جائے گا، اس لیے کہ ایک جز ولد میں چلا جائے گا اور ایک جز اللہ تعالیٰ میں رہ جائے گا۔ اور جو مرکب ہو تو مرکب محتاج ہوتا ہے۔ من الملائکۃ، فرشتے وغیرہ، سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، سبحت سبحانہ، بل عباد مکرمون، بلکہ ان سے کہا جائے گا کہ فرشتے عباد اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ عباد، فرشتے عبد ہیں۔ دیکھیے عبد فرشتے پر بولا جاتا ہے، اس لیے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام عبد ہیں، قرآن کریم میں اس کے لیے اور حدیث میں اس کے لیے عبد کا لفظ آیا ہے۔ تو عبد فرشتہ ہو سکتا ہے، مکرمون جو معزز ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور عبودیت منافی ولادت ہے، یعنی جو ولد ہے وہ جو ہے معبود، والد معبود نہیں ہوتا اور ولد عبد نہیں ہوتا۔ یعنی عرب کا قاعدہ یہ ہے کہ عبودیت منافی ولادت ہے۔ جب آدمی اپنے ولد کا مالک بن گیا تو ولادت آ گئی، عبودیت ختم ہو گئی، اور عبودیت آ گئی تو ولادت نہیں ہے۔ اگر آدمی نے اپنے بیٹے کو خریدا تو عبودیت آ گئی تو عبودیت نہیں آ سکتی، وہ آزاد ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ھذا ولد وھذا عبد، اذا كان ولد ولدا فلا يكون عبدا له وليكون نائبا وقائما مقامه، یہ معنی ہوگا۔ یعنی یہ عرب کے قائدوں کے مطابق کہ عبودیت اور ولادت جمع نہیں ہو سکتی، اپنا ولد عبد نہیں بن سکتا، اپنا ولد۔ لا يسبقونه بالقول، سبقت نہیں کرتے ہیں یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، بالقول، قول میں سبقت نہیں کرتے، یا یوں کہو آگے نہیں بڑھتے ہیں یہ فرشتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگے بڑھ کر بات نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سے آگے جا کر کے، پہلے جا کر کے بات کرے کہ ہماری رائے یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتے ہیں، سبقت بالقول نہیں کرتے۔ لا یأتون بقولہم، قول نہیں کرتے ہیں، الا بعد قولہ، مگر اللہ تعالیٰ کے قول کے بعد، وہم بامرہ یعملون، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما بین ایدیہم، ان کے حال کو، جو ان کے سامنے ہے حال، وما خلفہم، اور جو پیچھے ہے،
پیچھے کا مطلب استقبال، مستقبل بھی پیچھے ہے، اور ماضی بھی پیچھے ہے. ماضی پیچھے ہے لأنہ مضى گزر گیا، اور بات گئی رات گئی، رات گئی بات گئی، جب بات چلی گئی تو ختم ہو گئی، تو وہ بھی ما خلفہم ہے، اور مستقبل بھی ما خلفہم ہے. دونوں چھپی ہوئی ہے. ماضی چھپا ہوا ہے ماضی کے پردے میں، مستقبل چھپا ہوا ہے مستقبل کے پردے میں، اور حال ظاہر ہے آپ کے سامنے. وما خلفهم اے ما عملوا وما هم عاملون. ما عملوا اے بین ایدیہم کا معنی کیا، اور ما خلفهم کا معنی ما هم عاملون جو آئندہ کرنے والے ہیں. میں نے جو آپ کو بات بتائی وہ جامع ہے. ما بین ایدیہم حال کر لو، ما خلفهم مستقبل اور ماضی دونوں کو شامل کر دو. ولا یشفعون الا لمن ارتضى، اور سفارش نہیں کریں گے یہ فرشتے الا لمن ارتضى مگر ان کے لیے، ارتضا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرے شفاعت اس کے لیے، اللہ تعالیٰ پسند کرے اس کے لیے شفاعت، تو اس کے لیے شفاعت کریں گے. شفاعت دنیا میں استغفار ہے. الشفاعت فی الدنیا استغفار. اگر کسی بزرگ سے کہا جائے میرے لیے شفاعت کر لے دنیا میں، تو وہ کہے گا آپ کے لیے میں استغفار اور دعا کروں گا. اور آخرت میں شفاعت طلب الخیر للغیر، خیر کو طلب کرنا ہے غیر کے لیے. اور پھر کبھی یہ شفاعت ہوگی تخفیف عذاب کے لیے تاکہ عذاب کی تخفیف ہو جائے، اور کبھی شفاعت ہوگی اخراج جہنم، جہنم سے اس کو نکالے، اور کبھی شفاعت ہوگی تاکہ مستحق نار کو مستحق جنت کر دے کہ یہ جنت والا بن جائے، مستحق نار مستحق جنت بن جائے. کبھی کبھی شفاعت ہوگی اس کے لیے جس کے حسنات و سیئات برابر ہو تاکہ وہ جنت میں چلا جائے. کبھی کبھی شفاعت ہوگی رفع درجات کے لیے. کبھی کبھی شفاعت ہوگی دخول الجنت بغیر حساب کے لیے، بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے. تو شفاعت نہیں کریں گے الا لمن ارتضى مگر اس کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ پسند کرے شفاعت. کس کے لیے پسند کرے گا؟ اہل توحید کے لیے. وهم من خشیتہ مشفقون، اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے خوف سے مشفقون، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے. خشیت کہتے ہیں الخوف مع التعظیم، خوف مع التعظیم کو کہتے ہیں. مشفقون ڈرتے ہیں. اشفق منہ خوف کے معنی میں، اشفق علیہ شفقت کرنے کے معنی میں ہے جب اس کے بعد اعلیٰ آ جائے. اور خشیت جو ہے تعظیم، خوف مع تعظیم کو کہتے ہیں. اس لیے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، علماء اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی وجہ سے. ومن یقل منہم انی الہ من دونہ، اور جو ان فرشتوں میں سے، یعنی فرشتوں کی عاجزی بیان کی، اور جو کہے گا ان فرشتوں میں سے انی الہ کہ میں معبود ہوں. دیکھو ان آیا اس لیے کہ یقول کے بعد آیا، اور آپ کو بتایا تھا قال یقول کے بعد ان آتا ہے کہ جو میں معبود ہوں. تو منہم کا مطلب من الملائکۃ بالفرض، یا منہم کا مطلب من المخلوقات، مخلوقات میں سے. مخلوق میں ابلیس بھی شامل ہے. جو کہے گا کہ میں معبود ہوں من دونہ اللہ تعالیٰ کے سوا، تو ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. اس لیے دوسری جگہ ہے لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون. ملائکہ مقربین بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے نہیں شرماتے، کہتے ہیں ہم اللہ کے عبد ہیں. وہی ابلیس دعا الی عبادت نفسہ، اس نے اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا. ابلیس کے علاوہ جو بھی ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ اگر وہ اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائے گا تو اس کو جہنم ملے گی. دعا الی عبادت نفسہ وامر بطاعتها، اور حکم دیا ہے
بطاعتها بطاعت النفس، میری تابعداری کرو. فذلك نجزیہ جہنم، بس یہی شخص اس کو ہم جہنم کا بدلہ دیں گے. فذلك نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں. جیسے ہم اس کو جب بدلہ دیں گے تو دوسرے ظالموں کو ہم بدلہ دیتے ہیں، یعنی مشرکین کو. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا علم بیان کیا. یعلم کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم، اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں اولم یرا بواو و ترکہا، اولم اور علم اور یرا بمعنی یعلم. علم یعلم الذین کفروا، اور اگر واو ہو تو پھر واو اور حمزہ کے درمیان معطوف علیہ اکفروا ولم یعلم الذین کفروا، کفر کرتے ہیں اور یہ کافر نہیں جانتے ہیں کہ آسمان اور زمین کانتا رتقن، یہ دونوں بند تھے، ملی ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے. رتقن ملی ہوئی، جڑی ہوئی، بند. ففتقناہما، تو ہم نے ان دونوں کو کھول دیا. فتق کے معنی کھول دینا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کانتا رتقا ففتقناہما، اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ آسمان و زمین دونوں بند تھے. حضرت ابن عمر سے کسی نے پوچھا رتقن اور فتقنا کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا یار جا کر ابن عباس سے پوچھ لو اور مجھے بھی بتاؤ، وہ حبر العلماء ہے. ابن عباس نے فرمایا کانت الارض رتقاء لا تنبت وكانت السماء رتقاء لا تمطر فجعل هذه فتقاء بالمطر وهذه فتقاء بالانبات او كما قال. خلاصہ اس کا یہی ہے، زمین بند تھی، کچھ نہیں اگاتی تھی. آسمان بند تھا، بارش نہیں برساتا تھا. زمین کو کھولا انبات کے لیے، آسمان کو کھولا بارش کے لیے. یہ ابن عباس نے فرمایا. اور دوسرا معنی وہ بھی ابن عباس سے مروی ہے. اور آج کل کے سائنسدان کہتے ہیں کہ ابتدا میں یہ جو ہے زمین اور زمین کا مادہ یہ ایک گولے کی شکل میں تھا، گولے کی شکل میں، جیسے والی بال فٹ بال کی شکل میں تھا. تو اس کے بعد اس میں ایک دھماکہ ہوا. پہلے یہ تھا سپر آئٹم، تو اس کے اندر دھماکہ ہوا جس کا نام سائنسدان کہتے ہیں بگ بینگ. وہ دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے زمین یا جو مادہ تھا اس کے اجزاء بکھر گئے. تو کچھ سے آسمان، کچھ سے کیا ہے، کچھ اجزاء سے ستارے بن گئے، کچھ اجزاء سے سورج بن گیا، کچھ اجزاء سے چاند بن گیا. تو یہ سائنس کا آج کل کا نظریہ ہے کہ یہ صرف سپر ایٹم تھا اور اس میں دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں بن گئی. اللہ تعالیٰ نے دھماکہ کر دیا. پھر معنی یہ ہوگا آسمان و زمین سب ملا کر کانتا رتقن، یہ صرف یہ بند تھے، بند بالکل. ففتقناہما، تو ہم نے ان دونوں میں دھماکہ کر دیا جس کی وجہ سے دونوں کھل گئے اور آسمانوں میں یہ ستارے اور یہ سب چیزیں بن گئی، شمس و قمر بن گئے. جعلنا السماء سبعا والارض سبعا، آسمانوں کو ہم نے 7 کر دیا، زمینوں کو 7 بنایا. یا فتق السماء، یعنی پہلے ایک زمین، اس کی 7 زمینیں ہم نے بنائی. 7 زمینوں کی تشریح اپنی جگہ آئے گی انشاءاللہ. آسمانوں کو 7 بنایا. یا فتق السماء یعنی ان کانت لا تمطر فامطرت، آسمان بارش نہیں برساتا تھا. آسمان کا مطلب یہ جو ہے اوپر والی اجسام. فامطرت، تو اس نے بارش برسانا شروع کر دیا. ففتق الارض، اور زمین کو کھولا. ان کانت بان کانت لا تنبت، نباتات نہیں اگاتی تھی تو اس نے نباتات کا اگانا شروع کیا. وجعلنا من الماء كل شيء حي وخلقنا من الماء، اور ہم نے پیدا کیا ہے پانی سے، كل شيء حي،
ہر زندہ چیز کو پیدا کیا، یا جعلنا بنایا، سیرنا کل شیء حی کائنا من الماء، پھر من الماء مفعول ثانی ہو جائے گا. جعلنا خلقنا کے معنی میں ہو تو اس کو کہتے ہیں جعل بسیط، خلقنا کے معنی میں ایک مفعول. جعلنا سیرنا کے معنی میں ہو تو اس کے معنی دو مفعول آتے ہیں، ایک مفعول کل شیء حی، دوسرا مفعول من الماء، ایک کائنا من الماء جو پانی نازل ہوتا ہے آسمان سے، والنابع من الارض، اور جو پانی نکلتا ہے پھوٹتا ہے من الارض زمین سے، النابع الخارج من الارض منبع. کل شیء حی نبات وغیرہ، نباتات وغیرہ. فالماء سبب لحیاتہ، پس پانی سبب ہے لحیاتہ ہر چیز کے حیات کے لیے. افلا یؤمنون، پس کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں کہ توحید میری توحید پر. کل شیء حی کا مطلب بیان کروں گا انشاءاللہ، لیکن ذرا اذان ختم ہو جائے. وجعلنا فی الارض رواسیہ، اور ہم نے زمین میں پیدا کیے ہیں رواسیہ، رواسی کا مطلب جمے ہوئے پہاڑ، مضبوط پہاڑ. جبالا ثوابتا، پہاڑ پکے. راسیتن اس کو کہتے ہیں کہ جہاز کو لنگر کے ساتھ مضبوط کر دے، جہاز کا لنگر ڈال دے. لنگر اس میں جو لوہے کی زنجیریں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں لنگر. اب کل شیء حی یہ کیا مطلب ہے؟ ایک معنی یہ ہے کہ جعلنا من الماء، ہم نے بنایا اور پیدا کیا ہے پانی سے. کل شیء حی ہر زندہ چیز، حیوانات ہو یا انسانات ہو یا نباتات ہو، ان سب کو ہم نے پانی سے بنایا. یعنی یہ سب، ان سب کے لیے پانی ان کی حیات کا ذریعہ ہے، ان کی زندگی اور حیات کا ذریعہ ہے. انسانات کے لیے بھی، انسانات کی جمع میں نے الف اور تا کے ساتھ حیوانات کی وجہ سے کر دیا، اس لیے آپ پریشان نہ ہو. تو انسانات میں ہی اس کے لیے بھی پانی ضروری ہے، حیوانات کے لیے بھی پانی ضروری ہے، نباتات کے لیے بھی پانی ضروری ہے. تو ہم نے ہر چیز حی، جو چیز زندہ ہو، جس چیز کے اندر زندگی ہے، جس چیز کے اندر تازگی ہے. تو کل شیء حی، حی کے معنی ہے تازگی. اس میں پانی کا دخل ہے. انسانات، حیوانات، سب میں سب سے ہر چیز حی، ہم نے اس کو پیدا کیا یا بنایا ہے پانی سے. یعنی اس کی تازگی میں پانی کو دخل ہے. اور پانی سے سب حیوانات بھی پانی سے پیدا ہوتے ہیں، انسانات بھی پانی سے پیدا ہوتے ہیں، نباتات بھی پانی سے پیدا ہوتے ہیں. ہاں، انسانات اور حیوانات پانی بمعنی نطفے سے پیدا ہوتے ہیں، اور نباتات پانی بمعنی غیر نطفے سے پیدا ہوتے ہیں. ہے سارا پانی. ایک ترجمہ. دوسرا معنی یہ ہے کہ اس سے ہم انسانات اور حیوانات لے لیں اور نباتات کو نکالیں. پھر معنی یہ وجعلنا من الماء، اور ہم نے پیدا کیا ہے من الماء نطفے سے، کل شیء حی ہر زندہ چیز کو، انسانات ہو یا حیوانات ہو، وہ سب نطفے سے ہیں. اور نطفے سے باعتبار مجار نکلے ہیں. تو یہ اشکال وارد نہیں ہوتا کہ کیڑے مکوڑے تو مٹی سے پیدا ہوتے ہیں،
کیڑے مکوڑے تو گندگی میں پیدا ہوتے ہیں، وہ تو نطفے سے پیدا نہیں ہوتے. اکثر حیوانات اور اکثر جو ہے یہ سب اکثر نطفے سے پیدا ہوئی. دوسرا معنی ہوگا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ مِنَ الْإِنسَانَاتِ وَالْحَيْوَانَاتِ. نباتات سے نکالیں گے، اس لیے کہ نباتات نطفے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں تو وہ نکال دیں گے. تو تیسرا ترجمہ یہ ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اس سے مراد کل شیء حی سے مراد ہے انسانات، حیوانات اور نباتات، اور پیدا کرنے سے مراد ہے موقوف کرنا. تو یہ جتنے انسانات، حیوانات، نباتات ہیں، جعلنا من الماء، ہم نے ان کو پانی سے بنایا، یعنی پانی کے اوپر موقوف کیا ہے. پانی سے بنانا کنایہ ہے پانی سے توقف پر. تو یہ تین ترجمے ہو گئے. پہلا ترجمے کا خلاصہ انسانات، حیوانات، نباتات سب کو ہم نے پیدا کیا ہے. ہر حی زندہ، زندہ کا مطلب تازہ، سب کو ہم نے پانی سے تازہ بنایا ہے، سب کی تازگی پانی سے ہے. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء حي سے مراد انسانات اور حیوانات ہے، اور پانی سے مراد ہے نطفہ. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ سب کو ہم نے پانی پر موقوف کر دیا ہے. تو پہلا ترجمہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے، یعنی سب پانی سے پیدا ہوتے ہیں، اور جو ہے انسانات، حیوانات اور پانی سے پیدا ہوتے ہیں. اور تیسرے معنی کا مطلب یہ ہے کہ سب پانی پر موقوف ہیں. افلا یؤمنون، کیا یہ ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑوں کو رکھا ہے. اسی بعد میں ہو جائے گا. Gracias.